27واں پارہ سورہ طور آیت نمبر 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ ام خلقوا، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ آج کی ان آیات مبارکہ میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ کافر اور مشرک لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا ان لوگوں نے جو نبی پاک کی نبوت کے منکر ہیں، انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ان کے اوپر خدا نہیں ہے؟ کیا وہ خود پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے وہ جو چاہیں گے کریں گے، ان کو روکنے والا کوئی نہیں؟ یہ مشرکین کا خیال۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کا یہی خیال ہے تو پھر فرمایا یہ بات ان کی جھوٹی ہے، باطل ہے۔ کائنات کے مالک اللہ پر یقین لانا ضروری ہے، اور جس کو وہ اللہ کریم اپنا نمائندہ بنائے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات ذکر کی گئی، کیا ان مشرکین کا یہ خیال ہے کہ زمین و آسمان تو اللہ نے بنائے، مگر اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک ان کو بنا دیا اور سارا کنٹرول ان کے پاس ہے، اس لیے جس کو نبی بنانا ہے تو کیا ان لوگوں سے اجازت لینی پڑے گی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے، ام هم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، بل لا یوقنون، بلکہ وہ لوگ یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربک، ام عندهم، کیا ان لوگوں کے پاس خزائن ربک، آپ کے رب کے خزانے ہیں، ام هم المسیطرون، یا وہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان مکہ کے مشرکوں کے پاس کوئی بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، خزانوں کا مالک تو صرف اللہ ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض،
زمینوں اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اور یہ لوگ محکمہ نبوت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ام لہم سلم، یا ان لوگوں کے پاس سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، سنتے ہیں وہ اس میں، فلیاتی، پس چاہیے کہ لائے، مستمعہم، ان کا سننے والا، بسلطان مبین، کوئی واضح دلیل۔ تیسری بات ذکر کی، کیا ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کے پاس سیڑھی ہے، وہ اس سے آسمان پر چڑھ جاتے ہیں اور اللہ سے باتیں سن کر آتے ہیں؟ یہ نبی کی نبوت کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، آسمانوں پر چڑھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں تو کسی انسان کی اتباع کی کیا ضرورت، ہم نبی کی بات نہیں مانتے، ہم تو اللہ سے خود سن کر آتے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہی بات ہے اے مشرکین مکہ تو دلیل پیش کرو۔ مشرکین کی ان کے پاس اس بارے میں فرمایا کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے، بھلے اللہ کے پاس یا اللہ کی باتیں یہ کیسے سن سکتے ہیں؟ ایک ضد ہے، عناد ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ نبی کی نبوت نہیں مانتے، وگرنہ ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگلی آیت پاک میں مشرکین کی ایک حماقت کو بیان کیا، ام لہ البنات، یا اس کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں۔ مشرکین مکہ خود ان کی حالت یہ ہوتی تھی کہ لڑکی کی پیدائش ان کے گھر میں ہوتی تو اس پر انہیں جب خوشخبری سنائی جاتی تو وہ غمگین ہو جاتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا ہوا ہے، اور فرشتوں میں مؤنث مذکر ہے ہی نہیں، اور اونٹ پٹانگ کی مارتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہیں، ان ساری باتوں سے پاک ہیں جو مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں چوتھی بات بیان کی کہ یہ نبی کی نبوت کو کیوں نہیں مانتے۔ کیا یہ لوگ آپ کو اس لیے میرا نبی نہیں مانتے کہ آپ ان سے تبلیغ پر کوئی بھاری معاوضہ لیتے ہیں، آپ ان سے کوئی پیسے لیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں مانتے اور وہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے کسی نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان مشرکین سے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، نبیوں کی بات یہی کہ ہم اس تبلیغ پر آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اور چھٹی پانچویں بات ذکر کی، ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے؟ کیا خود اللہ ان لوگوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں؟ پیغمبروں کی طرح ان پر بھی وحی آتی ہے جس کو وہ لکھ لیتے ہیں؟ جیسے انبیاء پر وحی آتی ہے، وحی لکھ لی جاتی ہے، اس لیے ان پر بھی ایسی ہی وحی آتی ہے۔ اے مشرکین مکہ کوئی بات تو بتاؤ، کیوں نبی کی نبوت نہیں مانتے؟ کیا تمہارے پاس بھی وحی آتی ہے؟ تمہیں حضور کی پیروی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ پاک خود تمہارے اوپر وحی بھیجتے ہیں؟ کوئی ہے دلیل؟ تو اللہ فرماتے ہیں لے کر آؤ۔ دلیل ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، صرف ضد اور عناد ہے۔ فرمایا ام تسألہم اجرا، یا آپ ان سے مانگتے ہیں کوئی اجر، فہم من مغرم، پس وہ توان سے، مثقلون، بوجھل ہیں۔ کیا اے نبی آپ ان لوگوں سے اس تبلیغ پر کوئی اجر مانگتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ادا نہیں کر سکتے؟ ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے، فہم یکتبون، پس وہ لکھتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا وہ چاہتے ہیں کوئی تدبیر، کوئی مکر،
فالذین کفروا هم المکیدون، پس کافر لوگ وہ چال چلتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ سب باتیں نہیں ہیں، پہلی جو 5 باتیں ذکر کیں، وہ نبی کے ساتھ نبی کی تائید نہیں کرتے، نبی کو نہیں مانتے، تو کیا نبی کے خلاف وہ کوئی تدبیریں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی خفیہ تدبیروں سے اسلام مغلوب ہو جائے؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو اللہ فرماتے ہیں کفار اسلام کے خلاف جتنی بھی تدبیریں کریں، میں اللہ انہی پر ان تدبیروں کو پلٹ دیتا ہوں اور خود کفار کو میں اللہ ہلاک کرتا ہوں۔ اور 7ویں بات اللہ نے ذکر فرمائی، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان لوگوں کے لیے کوئی الہ ہے اللہ کے علاوہ؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، عما ان سے، یشرکون جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرمایا کیا ان لوگوں کا، مشرکین جو نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جس سے وہ زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں؟ اس لیے ان لوگوں کو اس نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب یہ دیا کہ اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہدایت اللہ کا یہ اصول رہا ہے، ہدایت ہمیشہ اللہ کے رسولوں ہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو دنیا کے اندر بھیجا، اور جن لوگوں کی نصیب میں ہدایت تھی تو اللہ نے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے ہی ہدایت دی، اور جبکہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بنا لیا ہے کہ جس سے وہ لوگ زندگی میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سارے شریکوں سے پاک ہے، اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اور ہدایت ہمیشہ اللہ کے رسولوں کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے اور حاصل ہوتی بھی رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تک نبی کی پیروی نہیں کرو گے کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ ہم